تو اسی جذبے کے ساتھ مسلمان بدر میں اترے، اور بدر کی لڑائی جو پہلی بڑی لڑائی ہے اس کی بنیاد یہ بنی کہ مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، اور جب وہ یہاں کے آرام سے بیٹھ گئے اور بہت دور وہاں سے 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب یہاں اپنے اپنے معاملات میں وہ لگ گئے اور پرامن انداز سے ایک انہوں نے شہر آباد کر لیا، تو پھر مکے والوں نے وہاں سے مسلمانوں کو چاہا کہ وہاں سے وہ آ کر کے ان کے اوپر حملہ کرے اور ان کو یہاں تہس نہس کر دیا۔ چنانچہ وہ ایک خونخوار لشکر لے کر وہاں سے چلے اور مدینے والوں پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور اس وقت کوئی تیاری بھی نہیں، 1 سال کا عرصہ ہوا ہے ابھی مکے سے آئے ہوئے، دوسرا سال چل رہا ہے، یہ 2 ہجری کا زمانہ تھا، کوئی تیاری نہیں۔ یہاں تو ابھی بود و باش کے معاملات تھے، لوگوں کے رہنے سہنے کے مسائل تھے، یہاں جنگوں کی تیاری کہاں سے ہوتی؟ یہی وجہ تھی کہ 313 آدمی کو نکل کر باہر آئے، 313 آدمی تھے، اور جناب ان کے پاس 2 گھوڑے تھے اور صرف 70 اونٹ تھے، اور ان کے پاس 8 شمشیریں تھیں، ان کی کمانیں جو ہیں وہ بھی ٹیڑھی تھیں، ان کے ترکش بھی جو ہے وہ پرانے ہو چکے تھے، ان کے پاس ٹوٹے ہوئے شکستہ نیزے تھے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، وہ پکڑ کے چل دیے، کسی نے کوئی پتھر اٹھا لیا، کسی نے کوئی لکڑی اٹھا لی، یہ عالم تھا، سواریاں تک مکمل نہیں، 313 آدمی ہیں اور 70 اونٹ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری پہ 3 آدمیوں کو مقرر فرمایا۔ آپ خود اس میں اتنا عدل فرمایا کہ آپ نے خود اپنے لیے تنہا کوئی سواری مختص نہیں کی، بلکہ جس طرح دوسروں کے لیے آپ نے چند لوگوں پر ایک سواری کو مقرر کیا، اسی طرح اپنے لیے بھی اپنے ساتھ میں لایا حضرت علی کو اور حضرت مرثد کو۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 2 آدمیوں کے ساتھ ایک سواری کے پر چل دیے۔ یہ قافلے کا معاملہ تھا، پیچھے گھر بار کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اور غربت ہے، افلاس ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اب سامنے سے خونخوار لشکر آ رہا ہے اور اس کی تیاری مکمل، ہر اعتبار سے مکمل، کیل کانٹے سے وہ لیس ہیں، ان کے پاس مکمل تمام سواریاں بھی ہیں، ان کے پاس تمام صاف ستھرا نیا اسلحہ بھی ہے، اور لڑنے والے جنگجوؤں کی بھی بھرمار ہے، اور اتنے بافراغت کہ انہوں نے اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لیا ہوا، اور رقص و سرود کا سامان بھی ساتھ تھا، گانے بجانے کا سامان، شراب کے مٹکے، عیاشیوں کے سلسلے، راستے میں جگہ جگہ پڑاؤ کرتے، شرابیں پیتے، عورتوں کو رقص کرواتے۔ اس طرح وہ بڑے مطمئن تھے، بڑے آسودہ، کہ انہیں یہ یقین تھا کہ ہم ایک ایسی قوم سے لڑنے جا رہے ہیں جس کے پلے کچھ بھی نہیں، اور ہم جائیں گے اور جا کے دھاوا بولیں گے اور ختم کر کے آ جائیں گے۔ اس گمان سے وہ وہاں سے چلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس حالت میں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے دوستو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ سوچیں کہ اس جنگ کے اندر کہیں شریک ہوتے تو ہمیں کس قربانی سے گزرنا پڑتا، کبھی ایسی حالت ہم پر وارد ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہو، یہ آسان بات نہیں۔ آج جو بھی نکلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا ہے، اور ان کے پاس اپنے آقا پہ قربان کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک جان کے بس، اور اس جان کو انہوں نے ایسے رکھ لیا ہے جیسے کوئی معمولی چیز ہے۔ اب اللہ کے رسول نے ظفران کے مقام پر اپنے قافلے کو ٹھہرایا، اور وہاں پر سب کو بٹھا کے ان سے ایک رائے لی، اور ان کے جذبات کو ظاہر کروانا چاہا کہ یہ کتنے میرے ساتھ ہیں اور ان کے جذبات کیا ہیں۔ جب حضور نے پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق قربان جائیں سب سے پہلے کھڑے ہوئے، ایمان افروز تقریر کی، اور اپنی فداکاری اور جانثاری کا پورا اظہار کیا۔ یا رسول اللہ ہم بالکل تیار ہیں۔ حضور خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح کی پرجوش تقریر کی، اپنی جانثاری اور فداکاری کا یقین دلایا، اپنی وفاداری کا اظہار فرمایا۔ حضور نے پھر فرمایا تو حضرت مقداد بن عمر جو تھے، یہ بھی مہاجرین میں سے تھے، وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جو الفاظ ظاہر کیے اور جو اظہار کیا ہے محبت کا، عقیدت کا، سبحان اللہ، تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ رقم رہے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امضی لما اراک اللہ، اے اللہ کے رسول، جو اللہ نے آپ سے فرمایا ہے آپ وہ کام کیجئے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ تشریف لے چلیے،
اور ہمارے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ نحنو معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بقدم ساتھ ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ لا نقول لکا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، آج ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ یہ یہودیوں کی تاریخ ہے دیکھیں، اور یہ دیکھیں ادھر مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ان کی وفاداریاں دیکھیں اور ان کی وفاداریاں دیکھیں۔ انہوں نے موازنہ کر کے بتا دیا یا رسول اللہ ہم آج عملاً ثابت کریں گے، یہود تو اپنے پیغمبر کو عین آزمائش کے وقت چھوڑ کے الگ ہو گئے، گھر میں بیٹھ کے محبت کے دعوے کیے، اور جب لڑنے مرنے کا وقت آیا تو صاف کہہ دیا قرآن کے الفاظ میں اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، آپ جائیں اپنے رب کو لے جائیں، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، آپ لڑیں ہم نہیں لڑیں گے۔ حضرت مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا وانا معکما مقاتلون، آپ چلیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، لڑیے اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو سرت بنا الی برق الغماد، اگر آج آپ ہمیں برق الغماد جیسی دور دراز کی وادی تک بھی لے جائیں گے نا تو ہم آپ کے ساتھ چلیں، لجادلنا معک، ہم وہاں تک لڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے گھر بار کو بھول جائیں گے، آپ کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضور خوش ہوئے، حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیروا علی اشیروا علی، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ کیونکہ انصار کی طرف سے ابھی تک کوئی ترجمانی نہیں، ایک بڑا گروہ تھا انصار، مہاجر تو کم تھے، انصار زیادہ تھے، ان کی طرف سے کوئی ابھی تک ترجمانی نہیں ہوئی، ان کا ارادہ پتہ نہیں چل رہا۔ حضور نے فرمایا، اور یہ کیوں ان کی رائے جاننا کیوں ضروری خیال کیا؟ اس لیے کہ بیعت عقبہ اولا ثانیہ میں جو انصار نے بیعت کی تھی مکے میں آ کے، ان کے نمائندہ وفد نے، اس بیعت میں یہ عہد ہوا تھا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے دیار میں آ جائیں گے، ہمارے علاقے میں، تو ہم اپنی جان و مال کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ تھے معاہدے کے الفاظ، اور اب حضور ان کے دیار سے، ان کے علاقے سے باہر تھے، تو ایک اشتباہ سا تھا جس کی وضاحت ہونی ضروری تھی کہ اب میں تمہارے دیار سے باہر ہوں تو تم کیا کہتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارا معاہدہ تو علاقے کے اندر کے حد تک کے لیے تھا، آپ باہر ہیں تو اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو اس کا اظہار ہو جائے، یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ تو حضور نے اس لیے فرمایا، تو اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ شاید آپ ہم سے مراد لے رہے ہیں، ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں، اور کس کی؟ مہاجرین نے تو اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کر دیا، اے انصار تم بتاؤ آج تم میرے ساتھ کتنے کھڑے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ذرا سنیے، اللہ اکبر، انسانی تاریخ میں ایسی وفاداری کہاں ہے؟ یہ عشق و محبت کی تاریخ ہے، یہ لڑائیاں عشق و محبت کی لڑائیاں تھی جناب۔ وہ کہتے ہیں، سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ قد آمنا بکا وصدقناکا وشہدنا ان ما جیتا بہ هو الحق، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے، ہم نے ایمان قبول کیا ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ رشتے ناتوں سے سب سے بلند ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ سب حق ہے، آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے وَآتَيْنَاكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَكَ، اور اے اللہ کے رسول ہم نے اپنے سارے معاہدے، عہد و پیمان، اپنے میثاق سب آپ کے ہاتھ پر رکھ دیے ہیں، سب کچھ اس شرط پر کہ ہم صرف ایک کام کریں گے کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم سنیں گے اور اس کے اوپر اپنی جان قربان کریں گے، ہم صرف اطاعت کریں گے، غلامی کریں گے آپ کی۔ اے اللہ کے رسول امضی لما اردت ونحن معک، چلیے آپ جہاں ارادہ فرماتے ہیں وہاں چلیے،
ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر آگے جو فرمایا انہوں نے وہ یہ تھا لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ فَخُضْنَاهُ مَعَكَ. آج اگر آپ اس سمندر میں بھی اتر جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں اتر جائیں گے, ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ, یا رسول اللہ کوئی انصاری آج پیچھے نہیں رہے گا, ایک ایک شخص اپنی جان کی بازی لگانے آپ کے ساتھ آیا ہے. ما تخلف منا رجل واحد, کوئی پیچھے نہیں رہے گا. چلیے اور لڑیے اس دشمن سے. لعل اللہ یریکا منا ما تقر بہ عینک, آج اللہ آپ کو انشاءاللہ وہ دکھائے گا ہماری طرف سے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, ہم آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے, جو کچھ ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. یہ عزائم, یہ ارادے, یہ قربانیاں, حضور بہت خوش ہوئے, ان کے لیے دعا فرمائی. اور اس کے بعد فرمایا چلو اب اللہ کی مدد سے اللہ نے میرے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے, چلو سیرو اللہ اسم اللہ, اللہ کے نام پہ اب چل دو. چلے جناب. یہاں ایک موقع وہ بھی آیا جس میں بچوں کو الگ کیا گیا, وہ بھی بڑا دلچسپ, بڑے جناب ایک عجیب و غریب مثال تاریخ انسانی کی. ایک چھوٹا بچہ عمیر بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص کا بھائی, چھوٹی عمر, ان کو الگ کیا, وہ رونے لگے. پہلے چھپنے لگے, پھر پکڑ میں آ گئے, جب الگ کیا گیا رونے لگے, آنسوؤں سے رونے لگے, جیسے کوئی بہت ہی بڑی چیز چھوٹ گئی ہو. اب دیکھیے کیا جذبات تو وہ. پھر حضور کو رحم آ گیا, کیوں نہ آیا, رحمت عالم ہے, آپ کسی کے آنسو کیسے دیکھ سکتے تھے. حضور نے فرمایا اچھا اس کو شامل کر لو. وہ ایک بچہ شامل تھا, مگر حضور نے اپنی تلوار کا پرتلا ان کے جسم سے لگا کے بتا دیا کہ شہادت اس کا مقدر ہے. وہ شہید ہو گیا. 14 حضرات شہید ہوئے, 14 اس جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے, 14.